وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ محمد وعجل فرجهم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم اجمعین۔ مومنات گرامی، سیرت امام زین العابدین اسلام کی تاریخ میں کہ کون سے کارنامے ہیں امام زین العابدین کے، اور بحیثیت امام انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کس طرح کام کیا۔ اور کل ہم نے سورہ تحریم کی آیہ مبارکہ 9 کو سرنامہ کلام بنایا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت خوبصورت سورہ ہے سورہ تحریم، اور میں کہا تھا تبرکاً گھر جا کر 10 اور 11 بھی پڑھ لیجیے گا۔ 9 کو تو میں نے مختصراً کلام کا حصہ بنایا کہ جس میں اللہ نبی سے بات کر رہا ہے کہ اے نبی جہاد کرو کافروں سے اور منافقوں سے۔ اللہ آرڈر دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی جہاد کرو کفار سے اور منافقوں سے، اور میری بات سنو، نرمی نہ کرنا، ان پہ سخت رہنا۔ اور جب تم سخت رہو گے تو اللہ انہیں جہنم میں بھیجے گا، کیونکہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ پتہ چلا کافر اگر جا رہا ہے جہنم میں، سورہ تحریم آیہ مبارکہ 9۔ تفسیر اس کو اگر ہم کریں، گھر جا کے تفسیر کر لیجئے، کیونکہ مجھے امام کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے آپ کے، کہ خدا سے جڑنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک طہارت، دوسرا عبادت۔ عبادت اور طہارت وہ راستہ ہے کہ جو بشر کو خدا سے ملاتا ہے، جوڑتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، ہر امام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ نہ عبادت طہارت کے بغیر مکمل، نہ طہارت عبادت کے بغیر مکمل۔ مطلب آپ صرف یہ کہیں کہ میں عبادت کری جاؤں اور طہارت کی رعایت نہ کریں، اور اب تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا مجمع اس نہج پہ ہے کہ جب ہم طہارت کہتے ہیں تو انہیں وہ غسل و وضو والی طہارت ذہن میں نہیں آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کا معیار تھوڑا سا بلند ہے، یہ نہانا دھونا غسل کرنا یہ ظاہری طہارت ہے، مگر اہل بیت کو وہ باطنی طہارت چاہیے کہ جس طہارت کی وجہ سے عبادت قبول ہو۔ باطنی طہارت کہ جو اندر کی طہارت ہو، وہ طہارت کہ جو قبولیت عبادت کی شرط ہو، وہ طہارت کہ جو بندے کو بتائے کہ عبادت کا قرینہ ہوتا کیا ہے، سمجھے؟ اور عبادت کا قرینہ در اہل بیت کے علاوہ اور کہیں ملتا بھی نہیں ہے، کہ جہاں قرینہ سکھایا جاتا ہے کہ طہارت کیسے ہو اور عبادت کیسے ہو۔ طہارت کا اگر میڈل لینا ہو تو انما یرید اللہ کی آیت ان کے مین دروازے پہ لگی ہوئی ہے،
کہ اور کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس پر خدا مہر لگا دے کہ ہم نے اس گھر کے ہر فرد کو ہر رجس سے دور رکھا. سمجھ رہی ہیں؟ ہر فرد کو ہر رجس سے دور رکھا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ اثنائے عشری ذہنوں میں ہے، تو میں نے ہوم ورک بھی دیا تھا آپ کو. میں نے کہا تھا گھر جا کے پیپر پہ لکھ لیجئے گا، اور لکھنے کے بعد لکھیے گا کہ ان میں سے کون کون سے امام سے کیا کیا لیا. میں نے تو لکھا بھائی، بس امام کے نام میں لکھے رہ گئے. قسم سے صرف امام کے نام لکھے رہ گئے، کیونکہ بندہ سب سے جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ سے تو نہیں بول سکتا، خود سے تو نہیں بول سکتا. یہ تو ہماری اوقات ہے جو ہمیں پتہ ہے. لیکن اس خالی صفحے کو میں نے اپنے پاس رکھا. میں نے کہا میں لوگوں سے کہوں لکھو، اگر 2-4 نے بھی لکھ لیا تو اس کا مطلب ہے بات میں اثر ہے، اگر کسی نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب بات میں اثر نہیں ہے. میں نے تو لکھا. میں نے اس لیے لکھا جا کے کہ ہو سکتا ہے میں لکھوں تو شاید کوئی اور بھی لکھ لے، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ممبر سے جو کہا اگر کر لیا جائے تو لوگ بھی کر لیتے ہیں. آدھا مجمع عمل کیوں نہیں کرتا؟ بہت معذرت کے ساتھ کہ قرآن نے جھاڑا ہے بہت زیادہ صاحبان ممبر کو. قرآن پڑھیے، قرآن میں بہت جھاڑ پڑی ہے. اللہ کہتا ہے جو تم کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہے. اللہ یہ نہ سوچیے کہ جو یہاں بیٹھ گیا وہ بڑا کوئی دودھ کا دھلا ہوا ستھرا بندہ یہاں بیٹھ گیا. نہیں میری جان، یاد رکھیے اگر کسی کی بات دل پہ اثر کرے، اگر کسی کا کہا ہوا کام کرنے کا دل چاہے تو سمجھ لیجئے جس نے کہا ہے وہ پیچھے کر بھی رہا ہے. یہ فارمولہ ہے سیدھا، یہ سیدھا فارمولہ. اگر پورے 2 گھنٹے کی مجلس سن کر لپیٹ کر گھر چلے جائیں تو میری جان پھر سمجھ لیجئے کہ صرف خالی خولی زبان ہے. مشکل ہے میرا بیٹا. یہ نہ سوچو کہ ممبر پہ بیٹھنا بہت آسان ہے. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتی ہوں کہ جس کو آپ ممبر کہتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے آگ کی کرسی ہے. نیچے شعلے دہک رہے ہیں، مرضی آپ کی ہے، چاہے شعلوں پہ بیٹھ جائیے، چاہے آپ اس کو اپنے لیے راستہ ہموار کر لیجیے. یہ اٹریکشنز نہیں ہیں، ممبر اٹریکشن نہیں ہے، ذمہ داری ہے. اور اس پر بیٹھنے والے کو کمیٹڈ 2 سے ہونا پڑتا ہے. 2 سے. پہلی کمٹمنٹ اپنی ذات سے کہ اگر اللہ نے عزت دی ہے تو پھر اس کو عزت کو کیش نہیں کرنا. پہلی چیز یہ میں ممبر پہ بات کر رہی ہوں. اور دوسری چیز خدا سے کمیٹڈ ہونا، کیونکہ یہ مسند اس کی ہے. اور جہاں یہ ممبر کوئی عام نہیں ہے، جہاں رسولوں کو بٹھایا اللہ نے، وہاں اللہ ہم جیسے گناہگاروں کو بٹھا دیتا ہے. تو بیٹا لائبلٹیز بڑھ جاتی ہیں ممبروں پہ آنے کی. تو اللہ نے حکم دیا کہ منافقین سے جہاد کرو، کفار سے جہاد کرو. تو رسول اللہ کے لیے مشکل ٹاسک کیا تھا؟ رسول اللہ کے لیے مشکل ٹاسک یہ نہیں تھا کہ کافروں سے لڑیں، رسول اللہ کے لیے مشکل ٹاسک تھا کہ منافقوں سے لڑیں. اور یہاں پہ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، کل ہم نے مجلس میں ڈسکس کیا تھا کہ مومن منافق نہیں ہو سکتا، یا اگر مومن ہے تو مومن ہے، اگر منافق ہے تو منافق ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو چہرہ مومن والا رکھے اندر منافقت ہو. تو بیٹا اسے مومن نہیں کہہ سکتے. رسول اللہ کا پالا انہی لوگوں سے پڑا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، میری ساری بیٹیاں بیٹھی ہیں. بیٹا میں نے عرض کیا ائمہ سے لیا کیا؟ اگر ائمہ سے کچھ نہیں لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو صرف ان کے ناموں سے جوڑا ہے، ان کی سیرتوں سے نہیں جوڑا. طہارت و عبادت دونوں اس در کی میراث ہیں. طہارت اور عبادت دونوں اس در کے اوپر سے خیرات میں مل جاتی ہیں. اور علماء کہتے تھے کہ میں ایک بات بتاؤں، کمال اس در کا کیا ہے؟ کمال اس در کا یہ ہے کہ یہاں پہ صفتیں نام بن کر ابھری. اس جملے کو سمجھیے گا، صفات نام بن کر ابھری. اب جیسے مولانا سجاد سے ریلیٹڈ مجلسیں ہیں، ماشاءاللہ سب جانتے
جانتے ہیں کہ مولا سجاد کا نام کیا ہے؟ بولیے گا ذرا. علی زین العابدین. مولا ذرا بیدار رہیے گا. مولا حسین کو خدا نے 3 بیٹے دیے. اور آپ جانتے ہیں مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام، بولے نا، آپ تو علی والے بیٹے ہیں، ابھی یہاں تو بل پاس نہیں ہوا ہے کہ علی کا نام نہ لیا جائے ہے بھائی. بات تو یہی ہے نا کہ بھائی مولا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی. اس کے بعد بیٹیاں جتنی پیدا ہوئی مولا نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. میں نے کہا مولا ہر بیٹی فاطمہ. آپ دیکھیں ہمارے ہاں اگر فیملی میں کسی کا نام حسین ہو، بھائی کے بیٹے کا نام حسین ہو، میں اپنے بیٹے کا نہیں رکھتی ہے نا کہ بھائی کے بیٹے کا نام حسین ہے. لیکن مولا حسین نے ٹرینڈ چینج کر دیا. مولا نے کہا ایک ہی گھر میں بدل بدل کے نام نہ رکھو، اگر سارے کے سارے ایک ہی ہونا. اور آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے جملہ کہتی ہوں، اہل بیت کی خواہش ہے کہ ان کے چاہنے والے کے ہر بچے کا نام ان کے ناموں پہ ہو. اور بیٹا تم لوگ وارث ہو ان کی وراثتوں کے. اور میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں، آپ ان کے بچوں پہ نام نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ آپ اگر اپنے بچوں کا نام حسین، علی، تقی، جواد، نقی نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ باقیوں پہ آپ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ تو جن سے محبت کرتے ان پہ نہیں رکھتے. ہاں اٹھا کے ان کے خاندان دیکھ لیجئے، کسی کا نام اس پہ نہیں ہے. ہمت ہی نہیں ہوتی کیونکہ پتہ ہے نام رکھ لیا پکارا کم جائے گا. باقی آپ سب کو بہتر پتہ ہے. تو آج کل سب بہت ایکٹیو ہیں، اس لیے بڑا سنبھل کے مجلس پڑھنی پڑتی ہے. بہت آج کل ابال آیا ہوا ہے، اندر جوش آیا ہوا ہے کہ جس کی زبان سے کوئی لفظ پکڑو اس کو پکڑنے کے بعد اندر پکڑ لو. یہ وہی دور چل رہا ہے پرانا. جب میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ پہلے مجھے مولا علی کے دور کی سیاست سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. اب سمجھ آنے لگی ہے تھوڑا سا. اللہ نے ہم بد نصیب آنکھوں کو یہ بھی دکھا دیا. معذرت کے ساتھ یہ بد نصیب آنکھیں ہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں، خدا پاکستان کی محافظت کرے، پروردگار ہمارے ملک کو عروج عطا فرمائے. جو 14 کے ناموں پہ آزاد ہوا ہے پروردگار اسے 14ویں معصوم سے متصل فرمائے. اور جتنے دشمن ہیں پاکستان کے، چاہے وہ اندر کے ہیں چاہے باہر کے، انہیں نیست و نابود کرے. اس پہ آمین کہا کرے، کیونکہ اب یہ بد دعاؤں سے ہی جائیں گے. معذرت کے ساتھ ہے بیٹا، کیا کریں، اب ممبر ہی رہ گیا بس. یہیں سے اب ہم بد دعائیں کریں، پاکستان کے استحکام کی دعائیں کریں. تو بیٹا میں بتا رہی تھی کہ سمجھ نہیں آتا تھا سیاست کیا ہے، سمجھ نہیں آتا تھا منہ بند کیسے ہوتے ہیں. جب ان دوروں کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے سید سجاد کر کے کیا چلے گئے. چوتھے امام کے کارنامے کوئی عام تھوڑی ہیں. مولا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے نا. پہلا بھی علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، بدل بدل کے علی. میرے بچوں بیٹھے ہو، جب تمہیں بتاؤں کہ جب مولا نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تو کسی نے آ کے مولا کو طنز کیا، ٹانٹ. طنز کر کے جملہ کیا کہا مولا کو؟ مولا سے کہا کہ مولا، کیا جملہ کہا کہ مولا آپ کو اپنے اماں ابا سے بہت پیار ہے، آپ کو والدین سے بہت پیار ہے کہ آپ نے سارے بچوں کا نام علی رکھ دیا. تو جب یہ جملہ کہا تو مولا حسین نے قیامت تک کے لیے ایک لائن ڈرا کر دی. مولا نے کہا ہم اہل بیت نبوہ کا کوئی کام جذبات کے دائرے میں نہیں ہوتا. یہ نہ سوچو کہ ہم نے ماں باپ کی محبت میں رکھا ہے. اس کے بعد مولا نے کہا میں نے اپنے بابا کے نام پہ نہیں رکھا، میں نے رسول کے وصی کے نام پہ علی رکھا ہے. کہا پتہ چلے جن فراج ہم سمجھ رہے ہیں. کہا میں نے بابا کے نام پہ نہیں رکھا. اور میری بیٹیوں یاد رکھنا، یہ مشین
مشیت ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حسین نے ہر بیٹے کا علی نام کیوں رکھا، حسین نے ہر بیٹے کو علی کہہ کے کیوں پکارا، ہر بیٹی کو فاطمہ کہہ کے کیوں پکارا، یہ پتہ کب چلا؟ جب 61 ہجری میں امام زین العابدین دربار میں آئے۔ واقعہ ذہنوں میں ہے، میں صرف اشارے کر کے گزروں گی، آپ نے ذہنوں کو میرے ساتھ کٹھے رکھنا ہے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام دربار یزید میں آئے، جب دربار میں آ کے کھڑے ہوئے تو تمام مجمع جانتا ہے، میں اکثر، کیونکہ آپ تو کئی سالوں سے مجھ سے مولا سجاد سن رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی بیمار سجاد نہیں پڑھا، میں نے کبھی لاغر سجاد نہیں پڑھا، میں نے کبھی وہ مفلس امام نہیں پڑھا، کیونکہ امامت ہر دور میں امام ہوتی ہے، اور آپ اور میں یہ زیادتی نہیں کر سکتے کہ کسی 68 ایئرز اولڈ امام کی صرف چند گھنٹوں کو ان کی پوری زندگی پہ حاوی کر دیں۔ آپ یہ زیادتی نہیں کر سکتے کہ 68 سال کے امام کی پوری زندگی ایک طرف اور وہ چند گھنٹے جو مشیت الہیہ ہے کہ جس میں غشی ہے، جس میں بے ہوشی ہے، جس میں تپ ہے، یہ چند گھنٹے بھی صرف خدا کی شریعت کا نظام تھا کہ غشی کی حالت میں امام کے کانوں میں استغاثہ امام وقت نہ آئے۔ سمجھا؟ یہ جو 8-9 گھنٹے کی غشی ہے مولا کی، یہ صرف اس لیے ہے کہ استغاثہ نہ کان میں آئے۔ امام حسین کا استغاثہ تھا نا، حل من ناصر ینصرنا، جو ہوش میں تھا، چاہے 6 مہینے کا ہو، اس نے لبیک کہا۔ حضرت علی اصغر نے کہا نا شہادت ہو گئی، کیوں غشی تھی؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر آواز نہیں ہے تو استغاثہ ساکت ہے، اگر مریض ہے تو جہاد ساکت ہے، اگر کمزور ہے تو جہاد ساکت ہے، اگر عورت ہے تو جہاد ساکت ہے، اگر ضعیف ہے جہاد ساکت۔ پتہ چلا کربلا میں کوئی شرعی غیر شرعی فعل نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں نا 28 سال کا بیٹا تھا وہ کیوں نہیں لڑا، بھائی لڑنے پہ آتا نا تو پوری کربلا کے لیے ایک عباس اور ایک سجاد کافی تھے، کیونکہ بیٹا اگر مولا کے کانوں میں آواز چلی جاتی، مولا غش میں نہ ہوتے تو مولا پہ بھی جہاد واجب تھا۔ اور میں نے اس دن بھی یہ جملہ کہا تھا کہ جس کو گھٹی علی دیں اور جس کو تلوار عباس سکھائیں تو ہو نہیں سکتا کہ اسے تلوار چلانی آتی نہ ہو۔ اور دنیا لکھ لے آج کہ سید سجاد سب سے بہادر تھے، اس لیے امام حسین نے بقائے دین کا کام سجاد کے حوالے کر دیا کہ دین بچا کے میں جا رہا ہوں، باقی تو نے رکھنا ہے۔ پتا چلا 40 سال جو محافظ دین بنا رہا، ایک ٹینیور ہے 40 سال، 40 سال میں بیٹے اگلوں نے آدھی حدیثیں مٹا دی تھی رسول اللہ کی۔ 90 سال تک، 90 ایئرز تک سب کو پتا ہے حدیث گوئی اس طرح نہیں تھی جو حق حدیث گوئی تھا۔ 90 سال تک حدیث گوئی نہیں تھی، پتا چلا 40 سال میں منہدم ہو جاتا ہے سب کچھ دماغوں سے۔ اور سوچو جب سب کچھ ہی اگینسٹ چل رہا ہو، لکھنے والا بھی غلط لکھے، بولنے والا بھی غلط بولے، مولوی بھی فتوے الٹے دے، جب ہر چیز الٹی چل رہی ہو، اس دور میں دین کی محافظت اگر کوئی اکیلے کر لے تو یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں جاتا۔ سید سجاد کربلا کا سب سے بڑا مجاہد، کربلا کا سب سے بہادر سپاہی۔ نہ یہ کہہ کے فارغ نہ ہو جائے کرو بیمار امام، اور نہیں امام حسین پوچھیں گے بیمار ہوتا تو میں اتنی بڑی ذمہ داریاں دے کے نہ جاتا۔ مشکل کشا پوچھیں گے کہ جس کا نام میرے نام پہ تھا تم نے اس کی محنتوں پہ پانی کیسے پھیر دیا۔ سجاد کل بھی سجاد تھے،
بھی سجاد ہے. تو بیٹا سب کے نام علی تھے. اس کا راز کب کھلا؟ یہ ذرا سننا بیدار ہو کر. اس کا راز کب کھلا؟ جب مولا دربار میں آئے. اب جب دربار میں آئے تو آپ سب کو پتا ہے جب دربار میں آئے تو یزید اپنے زوم میں، اپنے فخر میں، سارا آپ کے ذہنوں میں واقعہ ہے، اپنے زوم میں یزید بیٹھا تھا. یزید نے پوچھا مولا سے آپ کا نام کیا ہے؟ یہ میں بہت رسپیکٹ سے بات کرتی ہوں، بہت عزت سے نام لیتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتا یزید جب فخر و مباحات میں ہوگا تو کیسے بولا ہوگا؟ وہ آپ نے خود سوچنا ہے. یعنی کہ اس تحقیر آمیز لہجے کے باوجود، اس تحقیر آمیز محفل کے باوجود، اس تحقیر آمیز رویے کے باوجود کوئی ڈٹا کھڑا رہے تو وہ کوئی اور تو نہیں ہے نا، وہ صحیح ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں بیٹا، اس دن سجاد بیٹھ جاتے نا تو آج دین نہ ملتا. آج دین اس لیے کھڑا ہے کیونکہ اس دن سجاد کھڑے تھے. مولا سجاد بیٹھے نہیں اس دن. بیٹا اس نے تحقیر آمیز لہجے میں پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو مولا سجاد نے کھڑے ہو کے کہا میرا نام علی ہے. نام تو علی تھا نا بھائی. یہ تو ہم جیسے ان کی صفتوں سے پہچانتے ہیں، ہم جیسے ان کی کاموں سے پہچانتے ہیں. نام تو علی تھا، نام تو علی تھا. زین العابدین تو ہم کہتے ہیں، سید الساجدین تو ہم کہتے ہیں. نام تو جو بابا نے رکھا وہی تھا. کمال انداز تھا مولا سجاد کا، اس کو ضائع نہ کیجئے گا. مولا کھڑے ہوئے، مولا سے پوچھا نام کیا ہے؟ مولا نے کہا میرا نام علی ہے. اب یزید نے اگلا جملہ کیا کہا؟ کیونکہ کربلا میں ایک ہوتا تھا جو مارتا تھا قاتل، وہ پورا ایک خط لکھ کر اپنے تعریفوں کے قلابے ملا کر خط لکھتا تھا، نیچے اسٹیمپ لگاتا تھا اور یزید کو بھیجتا تھا کہ میں نے فلاں کو مارا، اس کا نام یہ تھا، میں نے اس کو ایسے مارا، میں نے مار کے وہاں پر وہ ایک لیٹر بھیج دیتا تھا یزید کو قاصد کے تھرو. تو جب مولا نے کہا میرا نام علی ہے تو یزید نے جملہ کیا کہا؟ میں نے تو سنا کہ علی کربلا میں مر گیا. یزید کا جملہ تھا کہ میں نے سنا کہ علی کربلا میں، مطلب میں کہوں شہید ہو گئے، مگر اس نے جملہ کہا میں نے تو سنا کہ علی تو کربلا کی جنگ میں مر گیا. تو چوتھے امام نے جملہ کیا کہا؟ کہا کربلا کی جنگ پر ایک علی قربان نہیں ہوا، ہمارے خاندان کے 2 علی قربان ہوئے ہیں. مولا نے جملہ بڑا پیارا کہا. دیکھیے یہ یزید کا کام پتہ کیا تھا کہ وہ ایموشنلی اٹیک کرتا تھا. جملے بولتا اس لیے تھے کہ اگر مورلی کوئی ویک ہو تو وہ وہیں پر ڈھہ کر بیٹھ جائے، مگر اسے پتا نہیں تھا کہ سامنے وہ کھڑے ہیں کہ جن کا عمل مکارم اخلاق بنتا ہے، جن کے جملے صحیفہ سجادیہ بنتے ہیں، جن کا کردار صحیفہ کاملہ بنتا ہے. اس نے کہا میں کہوں گا علی مر گئے یہ روئیں گے، تو مولا نے وہیں کھڑے ہو کے کہا ایک علی شہید نہیں ہوئے. کہا کربلا میں 2 علی شہید ہوئے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر. کہا کربلا میں 2 شہید ہوئے، مگر مولا کی زبان میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، مولا کے چہرے پہ تذبذب نہیں تھا. مولا سیدھے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد جملہ کیا کہا؟ کہا 2 شہید ہو گئے پھر بھی علی تیرے سامنے کھڑا ہے. یہ مجھے دیکھ رہا ہے نا، یہ بھی علی ہے، میں بھی علی کھڑا. اب لوگوں کو پتا چلا کہ حسین نے 3 بچوں کا نام علی کیوں رکھا، کیونکہ مولا سجاد نے جملہ کہا یہ میرے بابا حسین کا تیرے اجداد سے انتقام ہے. کہا کون سا انتقام؟ جاگ کے جملہ سنیے گا. کہا یہ میرے بابا حسین کا تیرے اجداد سے انتقام ہے. کہا میرے بابا نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا. کہا اس
تیسرا علی ہے، کھڑا چوتھا علی ہے، کہ اس سے بڑا انتقام اور کیا ہوگا کہ جس کو تیرے اجداد نے مٹانا چاہا، جس کو تیرے اجداد نے ختم کرنا چاہا، ممبروں سے پابندیاں لگا دی، نام لینے پر پابندیاں لگا دی، اس کے ذکر پہ پابندیاں لگا دی، ان حدیثوں کو پڑھنے پہ پابندیاں لگا دی کہ جس میں میرے دادا کا تذکرہ تھا، میرے بابا حسین نے کیسا انتقام لیا کہ علی مار مار کے بھی تو علی مار نہیں سکا، آج بھی علی تیرے سامنے کھڑا ہے، ہیں؟ سلامت رہو۔ کھڑے مولا سجاد تھے مگر ہیبت علی والی تھی۔ بھائی لوگوں نے تو وہاں جو مجمع بیٹھا تھا نا، اس نے خیبر میں ٹانگیں کانپتی ہوئی دیکھی تھی، کانپے ٹانگتی ہوئی وہاں پہ دیکھی تھی خیبر میں، انہوں نے دیکھا تھا کہ کس انداز سے کانپے ٹانگتی تھی، وہاں پہ ٹانگتی تھی نا، تو مجمع سارا وہی تھا، آڈینس ساری وہی تھی، انہوں نے خیبر بھی دیکھا تھا، انہوں نے احد بھی دیکھا تھا، انہوں نے کسی کا مارنا بھی دیکھا تھا، انہوں نے کسی کا جانا بھی دیکھا تھا، انہیں پتا تھا علی ہے کیا کروں میں؟ جہاں علی کا ذکر ہو املاک بالپاس کر لے، کہ جہاں علی کا ذکر ہو وہاں سب کا ہو، تو اب کیا کروں؟ علی کا کر رہی ہوں، سب کا بھی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ کر رہی ہوں، ادھر علی کا ذکر ہے، ادھر سب کا ہے، ادھر کسی کا مارنا ہے، ادھر کسی کا جانا ہے، اب پہچان خود لیجئے گا، مارا کس نے گیا کون؟ یہ تو میرا قصور نہیں، میں کیا کروں؟ اب کیا کروں؟ ہر جگہ ذکر تو پھر ساتھ ہوگا، جہاں علی کا ہوگا وہاں ان کا ہوگا، پھر نہ کہیے گا کہ تاریخ پردے کھولتی ہے۔ تو بھائی ہم اچھے خاصے چپ تھے، ہم خوش تھے اپنوں کے فضائل پڑھنے میں، کیونکہ ہم نے تو اسٹریٹجی پکڑی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس فضائلوں کی کمی تھوڑی ہے جو ہم کسی کی برائیاں کریں، ہمارے پاس تو فضائلوں کا انبار تھا، ہمارے پاس تو فضائلوں کا انبار ہے، ہمارے پاس فضائلوں کا انبار رہے گا، ہمیں ضرورت کیا ہے منبر رسول سے کسی کی باتیں کرنے کی؟ مگر اگر آپ کی خواہش ہے تو ہم بھی کر لیں گے کہ جہاں علی کا تذکرہ وہاں باقیوں کا بھی، تو چلو احد پڑھتے ہیں، پھر چلو خندق پڑھتے ہیں، اب وہاں علی کا بھی تذکرہ ہے، باقیوں کا بھی ہے، اب میں تو صرف علی پڑھوں گی، باقیوں کو آپ ڈھونڈ لیجئے گا، اور اگر کسی میدان میں مل جائے تو ہمیں بھی بتا دیجئے گا، رحمت اللہ۔ سلامت رہو۔ بیٹا دربار یزید کا ہے اور چہرہ علی کا، اس سے بڑا بدلہ اور کیا لیں حسین؟ اس سے بڑی بقا کا نظام اور کیا کرے حسین؟ اس سے بڑا میسج اور کیا دے حسین؟ مولا نے تینوں بیٹے کھڑے کر کے بتا دیے، تو ایک علی مٹانا چاہتا تھا، ہمارے خاندان کا ہر بچہ علی بن کر نکلے گا، اور گھبرانا نہ، گھبرانا نہ۔ ہمیں لڑنے کے لیے ہر دفعہ ذوالفقار کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید مولا علی کی طاقت ذوالفقار ہے، نہیں میرے جان، مولا علی کی طاقت ذوالفقار نہیں تھی، ذوالفقار میں ید اللہ کی طاقت تھی، اور سب کو پتہ ہے، واقعہ سب کے ذہنوں میں ہے، اس لیے دل کر رہا ہے ایک جملے میں کہہ کے گزر جاؤں۔ واقعہ ہے نا کہ ایک جنگ میں کافر کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کے گری تو اس نے علی کو تانا دیا، کیسا سورما ہے،
آپ کے ہاتھ میں تلوار اور میں نے ہتھا، تو سخی تھے نا، اپنی ہی تلوار اٹھا کے دے دی کہ یہ تو لے لے، میں نے ہتھا۔ روایتوں میں جملے ہیں اٹھانا چاہا، کیونکہ پہلے تو اتانا تھا نا کہ خود لڑنے ہیں، تو جو ایک جنگجو کا اسٹائل ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے یوں تلوار اٹھائی، اٹھانا چاہا نہیں اٹھی، دونوں ہاتھ لگائے اٹھانا چاہا نہیں اٹھی، گھٹنوں کے بل بیٹھے اٹھانا چاہا نہیں اٹھی۔ مولا مسکرا کے دیکھتے رہے، کہا یاد رکھ علی نے صرف ذوالفقار دی ہے، زور حیدری نہیں دیا، حیدری زور ہو تو ذوالفقار اٹھا کرتی ہے، ہر ہاتھ سے ذوالفقار نہیں اٹھتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میری جان قصیدے بنانے سے نہ کوئی جرار بنتا ہے نہ کوئی کرار، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا۔ جرار وہی ہوگا کہ جسے رسول کہیں کل علم اس کو دوں گا، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا۔ تو بھائی اب میں کیا کروں، پڑھ چوتھا نہیں ہوں، نظر پہلا آ رہا ہے، یہ بھی زمانے کا انتقام ہے کہ جہاں علی زین العابدین ہوگا وہاں علی المرتضیٰ ہوگا، مٹا نہیں سکتے۔ محمد وجل فرجہم، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہیبت تھی کردار سید سجاد میں۔ مولا سجاد نے جملہ کیا کہا، یہ میرے بابا کا انتقام ہے، کھڑا میں ہوں، نظر میرے دادا آ رہے ہیں، کیونکہ سلسلہ تو دادا جی سے چلا نا، ادھر بھی دادا ادھر بھی دادا، مسئلہ تو یہیں سے چلا تھا۔ تو کہا تو مجھے مٹانا چاہتا ہے، میرے دادا کا نام، کہ یہ میرے بابا نے قیامت تک کے لیے نسلوں میں پلٹ پلٹ کر علی آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں دین دبنے لگتا تھا وہاں پھر علی آ جاتا تھا۔ جب لوگوں کو لگا کہ امام حسین شہید ہو گئے، ہم نے بیابان میں مار دیا، ہم نے ختم کر دیا، جیسے ہی پتہ چلا کہ بیابان میں مرنے والا ہے دین، ادھر دین کا دم نکلنے لگا، ادھر زنجیروں میں پھر علی کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد بیٹا ساتویں امام کا دور سب سے مشکل، ساتویں امام کو مسلسل قید میں رکھا، قیدوں میں رکھ کر سمجھے کہ اب یہ قید میں دین نہیں پڑے گا، دین پھیلے گا نہیں۔ کتنے سال، 14 سال کنٹینیوس جیل، اور اس کے بعد تقریباً 12 یا 17 سال آن اینڈ آف، کبھی 5 سال کبھی 6 سال، اس طرح کر کر ٹوٹل اگر ٹینیور ملائیے تو 28-29 سال بنتے مولا کی قید کے۔ تو بتاؤ تو صحیح، ان کو تسلی ہو گئی کہ اب اتنے عرصے ہم نے کام نہیں کرنے دیا تو اس کے بعد اب دین مٹ جائے گا۔ یہ بہت کڑی سازش تھی ساتویں امام کے دور میں۔ ہارون الرشید پڑھیے نا جا کر، مجھے تو آج تک ہسٹری کی سمجھ نہیں آ رہی، جو کسی کا ہیرو ہے وہ کسی کی تاریخ میں بدتر ہے، جو کسی کی تاریخ میں بدتر ہے وہ کسی کی تاریخ میں ہیرو ہے۔ پتہ چلا تاریخی گڑمڑ ہے تو کس کی بات پہ یقین کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے؟ بھائی کا ہم نے تو کہا ہم نے سیدھا راستہ رکھا ہے کہ جہاں درمیان میں کوئی تیسرا نہ آیا ہو، جہاں درمیان میں کوئی ایرا غیرہ نہ آیا ہو، کوئی ایسا راستہ ڈھونڈ لو جو سیدھا رسول تک لے جائے۔ تو میری جان جا کے کہیں بھی دیکھ لو، سوائے در فاطمہ کے، سوائے گھرانہ فاطمہ کے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جو یہ چیلنج کر سکے کہ ہمیں ادھر سے ملا ادھر سے۔ وہ صرف یہی کہیں گے کہ ہم ڈائریکٹ رسول سے لیتے ہیں۔ اور جب بھی انہوں نے کچھ بیان کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا میں نے اس سے سنا، اس نے وہ میرے ملازم سے سنا، وہ بازار میں کھڑا تھا اس نے دکان پہ کھڑے ہو کے ہجوم سے سنا، اس نے ابن کثیر سے سنا، اس نے ابن زیاد سے سنا۔ ان کے ترجمے تو کرو نا ابن کثیر ابن زیاد کے۔ کہا اس نے اس سے سنا۔ واحد ایک گھرانہ ہے جو کسی غیر کو درمیان میں آنے نہیں دیتا۔ میں نے اپنے بابا سے سنا، اس نے اپنے بابا سے سنا، اس نے اپنے بابا سے سنا، اس نے اپنے نانا سے سنا، درمیان میں کوئی تیسرا ایرا غیرہ نہیں۔
چل رہا ہے۔ اور اب تمام لوگوں کو پتا ہے کہ مولا سجاد کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے باطل کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہسٹری سیکیور کی، کربلا سیکیور کی، دین سیکیور کیا، شریعت سیکیور کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا، مولا سجاد کا سب سے بڑا کارنامہ محافظ حدیث، حدیثیں نہیں بدلنے دی، نہ کسی کو شہر علم کے دروازے کے سوا کھڑکیاں لگانے دی، نہ کسی کو روشن دان بنانے دیا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں اس کی کھڑکی ہے، فلاں اس کا روشن دان ہے، فلاں اس کی کنڈی ہے۔ او بھائی کیا کروں میں؟ چوتھے امام کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن چینج نہیں ہونے دی، انہوں نے دروازہ لگا ہے تو دروازہ ہی لگا رہنے دیا، انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ درمیان میں کچھ لگا دو۔ لیکن ایک بات ہے میری جان، قربان جائیں رسول کے جملوں پر۔ رسول نے بھی نا بڑے ناپ ناپ کے باتیں کی ہیں، چن چن کر۔ رسول لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتے تھے، اور جانتے کیوں تھے؟ کیونکہ اوپر سے اسٹیمپ لگتی تھی۔ رسول مرضی سے نہیں بولتا، اللہ کہتا ہے تو رسول بولتا ہے۔ تو رسول نے بھی کمال کیا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے کہوں کہ بھائی رسول نے کہا انا مدینہ العلم، رسول نے یہ تھوڑی کہا کہ انا بیت العلم، جاگو نا بیٹا۔ رسول نے یہ تھوڑی کہا انا بیت العلم و علی بابہا، کہ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول کو بھی پتا تھا کہ بعد میں کیا کیا چینجنگز آنی ہے، اس لیے رسول نے گھر نہیں کہا، رسول نے شہر کہا۔ پتا چلا دنیا کا قدیم سے قدیم شہر بھی دیکھ لو، اپنا لاہور دیکھ لو، لاہور دیکھا ہے نا آپ نے، تو لاہور دیکھو، یہ شہر ہے، شہر، اس میں چاروں طرف دروازے ہیں، کہیں کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ پتا چلا کھڑکیاں گھروں میں لگتی ہیں، شہروں میں صرف دروازے لگتے ہیں، کھڑکیاں نہیں لگتی، کھڑکیاں نہیں لگتی۔ رسول اللہ نے بڑا سیکیور کیا ہے۔ اور یہ تو مزہ آ گیا کہ آپ کے لاہور شہر کے دروازے ہی 12 ہیں، شیعوں کا شہر ہو گیا بھائی، لاہور شیعوں کا ہو گیا کہ جس میں 12 دروازے لگا دیے گئے۔ لیکن رسول نے بھی بڑا سیکیور حدیث بولی کہ تاکہ جو کم علم ہے اسے سمجھ میں آ جائے کہ شہروں میں کون روشن دان بناتا ہے، شہروں میں کون کھڑکیاں لگاتا ہے۔ اس لیے رسول نے مدینہ کہا، مدینہ کا مطلب شہر۔ رسول نے بیت نہیں کہا۔ اب آپ نے کنسٹرکشن بیت والی کر دی کہ بھئی کھڑکی بھی لگاؤ، روشن دان بھی لگاؤ۔ تو پتا چلا ہمارے علماء کہتے ہیں جب حدیث کے پیرائے پر الفاظ پورے نہ اترے تو جملہ ناقص ہو جاتا ہے، جملہ ناقص۔ اور کہا جو جملہ ناقص ہو وہ رسول کا نہیں ہوتا۔ رسول ناقص جملے نہیں بولتے، رسول جملہ بولتے ہیں تو کامل بولتے ہیں، کیونکہ جملہ اپنا نہیں ہوتا، خدا کی عطا ہوتی ہے، اور جہاں نقص ہو وہاں خدا کی عطا نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ او بھائی دین پورا کا پورا مقروض ہے خاندان آل محمد پہ، مقروض ہے۔ یہ جو آج میں اور آپ رج رج کے کربلا سناتے ہیں، کربلا پڑھتے ہیں، 40 سال اسے بدلنے نہیں دیا رسول کے شہزادے نے۔ چوتھے امام محافظ ہیں، محافظ ہیں۔ بڑا جملہ کہنے لگی ہوں معذرت کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کر۔ کسی نے پوچھا امام رضا سے، مولا سے، مولا رضا سے کسی نے سوال کیا کہ آقا میں نے سنا ہے کہ آپ کے کربلا میں آپ کے جد تھے حضرت عباس، کہ وہ بہت بہادر تھے۔ تو مولا رضا نے کہا میری جان قربان، میرے چچا سے زیادہ بہادر کوئی بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کوئی تو ہوگا جو عباس سے بھی زیادہ جیدار ہو۔ تو جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو پتہ ہے آپ کے امام نے کیا کہا؟ کہا ایک تھے کہ جو غازی سے بھی زیادہ جیدار تھے،
کہ میں نے ہاتھ جوڑ کے اس لیے حضرت عباس سے مجھے خود بہت ڈر لگتا ہے، لیکن میرا جملہ نہیں ہے۔ کہا عباس سے بھی زیادہ جیدار۔ کہا کون؟ کہا میرے جد سید سجاد، بہادر تھے بہادر۔ تو وہ شخص کہنے لگا مولا میں نے تو سنا تھا غازی جیسا کوئی نہیں تھا۔ کہا جہاد دو طرح کے تھے، اگر تلوار کا جہاد دیکھو تو عباس جیسا کوئی نہیں، اور اگر نفس کا جہاد دیکھو تو سجاد جیسا کوئی نہیں۔ نفس کے جہاد پہ قابو پایا مولا سجاد نے۔ اس شخص نے اگلا جملہ کہا مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ سجاد مولا حضرت عباس سے زیادہ بہادر ہے؟ تو روایتوں میں جملے ہیں کہ امام رضا نے امامے کے بل کھولے۔ آپ کو پتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ عربی معاشرے میں جب کوئی امامہ اتار دے تو سمجھ لیں اس کا دل گرفتہ ہے۔ جب وہ اپنا گریبان کھول دے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا دل گرفتہ ہے۔ تو امام نے امامہ کھولا، کہا میرے پاس دلیل ہے لیکن دلیل بڑی سخت ہے۔ کہا کیا؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جہاں بازاروں سے جب چادریں ادھر گئیں اور جب اہل بیت کو بازاروں سے پھرایا گیا، دلیل سنیے گا آپ کے 8ویں امام کی۔ کہا جب بازاروں سے گزارا گیا نا تو جناب زینب نے کہا سید سجاد ان سے کہو سروں کو آگے کر دیں اور ہمارے محمل پیچھے کر دیں۔ مولا سجاد نے کہا کیوں پھوپھی اماں عالمہ تھی نا، عالمہ خیر معلمہ۔ مولا سجاد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں؟ کہا تماشائی ہیں سارے۔ کہا یہ سروں کو دیکھیں اور ہمارے کھلے سروں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت مولا فرماتے ہیں پھر سارے کٹے ہوئے سر آگے آ گئے۔ کہا جیسے ہی کٹے ہوئے سر آگے آئے تو ایک سر نوکے سینہ سے زمین پہ گرا۔ پہچان جائیے گا اور اپنی اپنی دعاؤں کے لیے وسیلہ بنا لیجئے گا میرے اس مولا کو۔ کہا ایک سر نوکے سینہ سے زمین پر گرا۔ کہا جب وہ سر زمین پر آیا کہا دوبارہ چڑھایا گیا، جب دوبارہ چڑھایا پھر زمین پر آیا۔ روایتوں میں ہے 3 دفعہ سر کو نوکے سینہ پہ چڑھایا، سر زمین پہ گر گیا۔ پھر آگے جملہ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس سر کو رسیوں سے گزار کر، اب میں یہ نہیں پڑھوں گی کہ گزارا کہاں سے گیا، آپ بہتر جانتے ہیں کس طرح، باندھا نہیں ہے، بس یہ یاد رکھیے گا باندھا نہیں گیا، رسیوں کو گزارا گیا ہے۔ کس طرح گزارا یا زینب جانے یا عباس جانے۔ کہا رسیوں میں سے گزار کر خولی کے گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا۔ کہا جب خولی کے گھوڑے کی گردن میں پڑا وہ سر، پہنچ گئی نا، پہنچ گئی، میں بہت آرام سے مسائل پڑھ رہی ہوں۔ کہا خولی کے گھوڑے کی گردن پہ سر ڈال دیا۔ کہا جب بی بی کی نظر سارے سروں پہ پڑی، علی کی علی بیٹی نے سروں کو دیکھ کر سید سجاد سے کہا بیٹا سجاد سب کے سر نظر آ رہے ہیں مگر جو میرے پردے کا محافظ تھا اس کا سر کہاں ہے؟ حضرت نے جب یہ جملہ کہا پردے کا محافظ، سجاد نے گھوڑے کی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ جناب زینب نے رو کے عباس کا سر دیکھا، ارے جیسے ہی قدم اٹھاتا تھا نا گھوڑا غازی کے سر سے بے ادبی ہوتی تھی۔ عزادارو جناب زینب نے رو کر کہا سجاد اس سے کہو نوکے سینہ پہ چڑھا دے۔ عزادارو جب یہ جملہ کہا کہ نوکے سینہ پہ چڑھائے، مولا سجاد نے کہا یہ سر میری پھوپھی کہتی ہے اسے بھی نوکے سینہ پہ چڑھا دو۔ روایت میں جملے لکھے ہیں کہ جیسے ہی سر کو چڑھایا گیا سر کی نظر کسی کے کھلے سر پہ پڑی۔ کہا جیسے ہی کھلے سر پہ نظر پڑی غازی کا سر پھر خاک پہ گرا۔ ارے مولا رضا نے سر کو پیٹ کر کہا جہاں عباس کا سر نوکے سینہ پہ نہ رکا میرا مہاری مولا اپنی پھوپھیوں کو بازاروں سے شرابیوں کے دربار میں لے کر چلا گیا۔ جہاں عباس کی ہمت نے دم توڑ دیا وہاں میرا سید سجاد سروں کو اٹھا کر بابا کے کٹے ہوئے
کہ بابا 13 ضربوں سے مرنا بہت آسان، مگر بابا شام کے چوک موڑوں پر شمر مسکرا کے جب کہتا تھا نا کہ سجاد کہاں ہے تیری پھوپھی کا پردہ، سجاد تیرے پردے کا محافظ کہاں ہے، عزاداروں آج مشکل وقت آ گیا، آج وہ مقام آ گیا، 28 محرم آ گیا، اہل بیت شرابی کے دربار کے باہر آ گئے۔ ارے علماء کہتے ہیں آج سے وہ مشکل وقت شروع ہو گیا۔ کون سا مشکل وقت؟ کہ جب 72 گھنٹے پورے ہوں گے، علی کی بیٹی کھڑی ہوگی، اور بیٹے جملہ دے دوں، آج جب کھڑی ہوئی ہے نبی بھی تو مولا فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھوپھیوں پر جو حالت رکوع میں 72 گھنٹے کھڑی رہی۔ بیٹا سیدھا کھڑا ہونا آسان، مگر رکوع کی حالت میں کھڑے ہونا مشکل۔ 28 کا پورا دن، 29 کا پورا دن، خدا تمہیں نگاہوں سے شام کا بازار دکھائے۔ بیٹا جو ہو کے نہیں آئے نا، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، اللہ تمہیں بچیوں کے ساتھ جانا نصیب کرے۔ تم ایک دفعہ چلتے ہو نا اس بازار سے تو بچیاں 10 دفعہ کہتی ہیں ماں گود میں لے لو، مگر انہی کے درمیان میں ایک 4 سالہ شہزادی گلے میں رسن بدی ہوئی، اماں رسیاں کھلوا دو، بابا گوش میں لے لو، بابا سکینہ تھک گئی، آج ماتم کر کے کہیے ہائے سکینہ، آج آپ کی غربت کا پرسا، اہل بیت کے دربار جانے کا پرسا، اللہ لعنت اللہ۔ عزاداروں 72 گھنٹے اگر آج تھک جائیے گا نا تو علماء کہتے ہیں کہ جب تھک جانا تو سوچ لینا علی کی بیٹی نہیں تھکی، کھڑی ہے نا، آج بھی کھڑی، رات کو بھی کھڑی، کل صبح بھی کھڑی، کل رات کو بھی کھڑی۔ 72 گھنٹے 3 دن پورے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، 3 دن قافلہ کھڑا رہا۔ آج اندر داخل نہیں ہو رہے کیونکہ بازار سجا، آج اندر داخل نہیں ہو رہے کیونکہ آئینے لگ رہے۔ سید سجاد غیرت کے بادشاہ، آج پرسہ قبول کیجئے اپنی پھوپھیوں کے کھلے سر کا، آج پرسہ قبول کیجئے۔ یہ جملہ بیٹیوں کے لیے کہہ رہی ہوں، اس رسی کا جس میں سکینہ کا گلا گھٹ گیا۔ روایت میں جملے ہیں، جھکے ہوئے سر تھے بیویوں کے، ذرا سا کمر سیدھی کرتے تھے نا تو ایک بچی کے ہونٹ نیلے ہو جاتے تھے۔ مائیں بیٹیاں بہتر سمجھ سکتی ہونٹ نیلے کیوں ہوتے تھے۔ جب گلا کھنچتا تھا سکینہ کے ہونٹ نیلے ہو جاتے تھے۔ جناب رباب رو کے کہتی تھی زینب جھک جائیے، میری بچی کا دم گھٹ رہا ہے۔ بار الہ یتیمی سکینہ کا صدقہ، میرے مالک کسی کو بھی وقت یتیم نہ کرنا، مولا جنہیں یتیم کیا ہے ان کے آسروں کو سلامت رکھنا۔ بار الہ ہمارا اس فرش ایسا پہ آنا قبول و منظور فرما، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دینا۔ بانیان مجلس کا یہ فرش ایسا بچھانا قبول و منظور فرما۔ مولا جس رزق سے مجلس بچھی ہے پروردگار اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں اخلاص سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ مولا سب کو کربلا و شام کا زوار بنا، سب کو حج و عمرے کا زوار بنا۔ اے میرے مالک ہمیں اول وقت کا نمازی بنا، اور ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام وقت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین ہے۔